السلام علیکم دوستوں، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں 3 خبریں آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر کہ سعودی عرب نے جو زمزم لانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ کن ممالک پہ پابندی لگائی ہے؟ وہ کیا بالکل ہی زمزم نہیں لا سکتے؟ اگر لا سکتے ہیں تو کتنا لا سکتے ہیں؟ یا کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے بالکل حجاج کرام یا عمرہ زائرین کے لیے مکمل پابندی کر دی گئی؟ اس پہ بات کریں گے۔ پوری وضاحت آ گئی ہے، پورا بیان آ گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کے اوپر کیا انسٹرکشنز ہے، اور جہاز والوں کو ہم نے کیوں کہا ہے کہ اگر کوئی بیگ میں چھپا کے لے کے جائے زمزم تو اس کو بھی آپ نہ جانے دیں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ جو ایئر لائن کارروائی نہیں کرے گی اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آڈیو لیک ہوئی ہے ایک، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف سے زرداری صاحب کی آواز ہے، دوسری طرف سے ملک ریاض صاحب کی آواز ہے، اور ابھی تک یہ ڈینائل نہیں آیا دونوں طرف سے کہ یہ زرداری صاحب کی آواز نہیں ہے یا ملک ریاض صاحب کی آواز نہیں ہے۔ تیسرا کریکٹر اس میں عمران خان صاحب ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ چاہ رہے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے پیپلز پارٹی سے، تو وہاں پہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو وقت گزر چکا ہے۔ کیا یہ آڈیو ٹھیک ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے کہا پیچ اپ کے لیے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اس کی تردید کر دی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کسی حد تک اس خبر کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں وہ ساری بات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسری خبر جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ خبر ہم دینے جا رہے ہیں کہ اسرائیل میں جو وفد گیا ہے دورہ کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے دفتر خارجہ نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کیا وہ پاکستان نہیں بھیجا تھا؟ اس وفد کے اندر جو شامل لوگ ہیں کیا وہ پاکستانی گورنمنٹ کی مرضی سے گئے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش وہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے پہلی ویڈیو کہ آب زمزم، جی ہاں 18 مئی کو یہ خبر آتی ہے کہ آب زمزم پہ پابندی لگا دی گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اب عمرہ زائرین جو ہیں، یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے یہ 20 لیٹر پانی دیتے تھے، پھر یہ 10 لیٹر پانی لانے کی اجازت دی ہوئی تھی سعودی گورنمنٹ نے، پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ آپ 5 لیٹر پانی جو ہے وہ لا سکتے ہیں خرید کے۔ ایک 5 لیٹر کا کین ہے جو آپ کو ایئرپورٹ سے مل جاتا ہے۔ لیکن 18 مئی کو یہ خبر اچانک سے سامنے آئی کہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے آب زمزم لانے کے لیے۔ اب یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی، بڑی حیران کن خبر تھی، کیونکہ سعودی عرب سے اگر کوئی سب سے عام تبرک سمجھا جاتا ہے جو وہاں سے لایا جاتا ہے وہ زمزم ہی ہے، کیونکہ باقی کھجوریں ہر چیز آپ کو یہاں سے بھی اویلیبل ہے، زمزم آپ کو خالص یہاں سے اویلیبل نہیں ہے یا دیگر ممالک سے اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کی گئی، سعودی گورنمنٹ سے رابطے بھی کیے گئے، اور جو سعودی خبر ایجنسی ہے، خبر رساں ادارہ ہے، اس سے رابطہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ پاکستانی اکثر و بیشتر، ہم بھی جب آئے تھے تو ہم نے بھی دیکھا، ہمارے ساتھ بھی جو لوگ ہوتے تھے وہ 1.5 لیٹر 2.5 لیٹر والی جو بوتلیں ہیں وہ بھر کے رکھ لیتے تھے اپنے بریف کیس کے اندر، جس میں سوٹ وغیرہ رکھے جاتے ہیں، یا اپنے ہینڈ کیری کے اندر رکھ لیتے تھے۔ تو سعودی گورنمنٹ نے اب یہ کہا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کا کوئی پانی نہیں لا سکتے، دوران چیکنگ وہ پانی نکال دیا جائے گا، اور جو اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جو ایئر لائن اجازت دے گی کہ آپ اس طرح پانی لا سکتے ہیں اس ایئر لائن کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ 10 سے زائد ایئر لائن کو انہوں نے نوٹس بھیج دیا ہے جو اس طرح کا کام کروا رہی تھی، جو اجازت دے رہی تھی، الاؤ کر رہی تھی۔ سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ 5 لیٹر کا کین لا سکتے ہیں، چاہے آپ حج پہ جا رہے ہیں چاہے آپ عمرہ زائرین ہیں، حجاج کرام بھی اور عمرہ زائرین بھی۔ وہ 5 لیٹر سعودی گورنمنٹ کے سٹیمپ سے جو منظور شدہ وہاں پہ کمپنی ہے جو دے رہی ہے پانی، وہ آپ کو دے گی۔ وہ 10 ریال اس کی قیمت یا اس سے زائد قیمت بھی ہو سکتی ہے، وہ قیمت آپ پے کریں گے۔ ایئرپورٹ سے آپ کو سیلڈ وہ پیک 5 لیٹر آب زمزم ملے گا، اور وہ آپ کیری کر کے لا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ 5 لیٹر سے زیادہ پانی آپ نہیں لا سکتے۔ تو یہ کلیئر بات ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ زمزم بالکل روک دیا گیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ زمزم کی مقدار جو ہے وہ مزید کم کر دی گئی ہے۔ جو آپ پہلے 5 لیٹر لاتے تھے اور اس کے ساتھ بیگ میں بھی رکھ کے لے آتے تھے، تو اب آپ بیگ میں رکھ کے نہیں لا سکتے۔ دوسری خبر ہے جی آڈیو لیک کی۔ اب آڈیو لیک کی خبر آ گئی، آڈیو کہی جا رہی ہے زرداری صاحب کی اور ملک ریاض صاحب کی ہے جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل بھی یہ باتیں زبان زد عام تھی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے تھرو خان صاحب زرداری صاحب سے رابطے کر رہے ہیں۔ اب ملک ریاض صاحب اور خان صاحب کا تعلق جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ قادر یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ ملک ریاض صاحب نے عطیہ کی ہوئی ہے، اور جو فرح بی بی کے نام بنی گالہ کے اندر زمین جو ہے وہ سامنے آئی تھی، وہ زمین بھی جو 200 کنال 6 مرلے تھی،
وہ بھی ملک ریاض صاحب کی طرف سے گفٹڈ تھی، ان کے بیٹے کی طرف سے گفٹڈ تھی۔ تو خان صاحب سے ان کے مراسم بہت اچھے تھے، کیونکہ قادر یونیورسٹی والی جو زمین تھی وہ سب سے بڑا ثبوت ہے، اور دوسرا ثبوت جو ہے وہ فرح بی بی کو جو زمین منتقل کی گئی تو وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے کی گئی، تو یہ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کی تھی گورنمنٹ میں آنے کے بعد کہ ہم سے پی ٹی آئی کے وزراء نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیچ اپ کریں اور عدم اعتماد کو ناکام بنائیں۔ اچھا، یہ وہ جو خبر تھی اس کی بھی کبھی تردید نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ خان صاحب نے بھی کسی جلسے میں تردید نہیں کی کہ میں نے پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا ہمارے کسی بندے نے نہیں کیا۔ اب خبر آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے 2-3 تقریریں کر چکے ہیں، لیکن آج بھی وکلاء سے خطاب تھا پشاور کے اندر وکلاء کی بار سے، تو خان صاحب نے تردید نہیں کی۔ تو خان صاحب رابطے میں تھے، اس بات کی تصدیق ایک طرح سے فواد چودھری نے بھی کر دیا۔ فواد چودھری نے سما ٹی وی کے اوپر نیا دن پروگرام ہے ان کا مارننگ شو، اس میں آئے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں مجھے آڈیو کا پتہ نہیں ہے، لیکن عدم اعتماد سے پہلے میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ سب پارٹیوں سے رابطے ہونے چاہیے اور ہمیں پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کر لینا چاہیے۔ تو خان صاحب نے کہا تھا پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنے سے اچھا ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لینا چاہیے، یعنی کہ اس بیان کے بعد یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے رابطے کی باتیں پارٹی کے اندر چل رہی تھیں۔ ابھی تک اگر تردید کسی کی طرف سے سامنے آئی ہے تو وہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے آئی ہے، لیکن خان صاحب جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے انہوں نے ابھی تک تردید نہیں دی۔ وہ بہت ساری چیزوں کی تردید کر دیتے ہیں، جس طرح ماضی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تردید کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے آپشن دیے تھے کہ یہ آپشن رکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں آپشن نہیں دیے تھے۔ تو پھر بعد میں جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بیان آیا تو انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ خان صاحب جو ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں، تو ان کی آپس میں تردید اور جو ہے وہ باتیں چلتی رہی تھی خبروں کے حوالے سے۔ خان صاحب نے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے بیان کی تردید کی، اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے بیان کی تردید کی، لیکن اس بیان کی تردید ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تیسری بات، جو اسرائیل کے اندر وفد گیا ہے، احمد قریشی بھی اس میں گیا ہے اور ایک اور بندہ گیا ہے، اس حوالے سے وزارت خارجہ جو ہے اس نے بیان جاری کر دیا ہے، فوراً منسٹری کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے کہ جو اسرائیل کے اندر وفد گیا ہے وہ پاکستانی وفد نہیں تھا، وہ ڈیول نیشنلٹی رکھتا ہے، ایک جو ہے وہ این جی او ہے اس نے وہ آرگنائز کیا ہے، اور وہ نجی این جی او جو ہے وہ اس کے تحت وہ وفد گیا ہے، وہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں تمام لوگ، اور وہ امریکن پاسپورٹ کے ذریعے گئے ہیں۔ تو وہ پاکستان میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں، پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو نہیں بھیجا، نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں کہا تھا کہ وہ اسرائیلی صدر سے ملاقات کرے۔ تو یہ وضاحت جو ہے وہ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی آ گئی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ پاکستان نے بھیجا اور پاکستانی حکومت کے ایما پہ یہ معاملہ ہوا ہے، پاکستانی حکومت کے ایما پہ اسرائیلی صدر سے وفد ملا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی تردید دفتر خارجہ سے آ گئی ہیں۔ اور وہ جو احمد قریشی صاحب جو ایک شو ہوسٹ کر رہے تھے پی ٹی وی، انہیں بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے اور انہیں پی ٹی وی سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی خبریں، امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔